لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ نچوڑ اور عطر ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جو ہے یہ عطر ہے، نچوڑ ہے پورے رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جب آپ جو عمل کرتے تھے، رات میں بیدار ہوتے تھے، اس انداز سے اٹھتے کہ آپ آہستے سے جا کر نالین مبارک کو پہنتے اور وضو کرتے اور عبادت کرتے۔ اس طرح سے گھر والوں کو بیدار نہیں کرتے، گھر والوں کو جو ہے کسی قسم کا تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے عبادت کرتے۔ لیکن جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شد میزر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ سے داخل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز کس لیتے۔ اس کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ اعزاز کو باندھ لیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے۔ رات کو اٹھ کر جو ہے اللہ جو ہے تہجد پڑھتے، صحابہ اکرام کو ترس آ جاتا تھا، اتنی لمبی لمبی جو ہے آپ قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، صحابہ اکرام کو ترس آ جاتا تھا۔ اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات کو زندہ کرتے۔ رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بیدار کرتے۔ یہ جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا عمل تھا۔ حضرت عائشہ فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر، آخری عشرہ جب آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ اور دوسری ایک مسلم کی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مجاہدہ کرتے تھے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں اتنا مجاہدہ نہیں کرتے تھے جتنا آخری عشرے میں آپ مجاہدہ کرتے تھے۔ یہ اعتکاف، یہ جو احادیث کے اندر اس کی فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے، کہ روایت میں ہے من قام اعتکافا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ دوسری روایت میں ہے کہ وہ جہنم سے ایسا دور ہوتا ہے کہ جیسے مشرق اور مغرب، زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے، ایک دن کا اگر اعتکاف و اخلاص کے ساتھ کرتا ہے جہنم سے اتنے ہی دور رہتا ہے۔ اور یہ اعتکاف یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں جو ہے دائماً جو ہے اعتکاف کرتے تھے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اس مسجد کے ماحول میں رہتے ہیں، مسجد کے انوارات ہمارے قلب کے اندر جو ہے یہ ایک اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے جو حالت اور کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور مشائخ کی صحبت اس کے اندر ہے۔ قرآن کریم اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ تو یہ آخری عشرہ میں مشائخ کی صحبت میں جو ہے جو ہماری عبادتیں ہوتی ہیں، اس عبادت کے اندر جان پیدا ہوتا ہے۔ یہ معتکفین کے لیے جو ہے یہ جو ہے ایک سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر جو ہم عمل کریں گے تو اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی، ہمارا تزکیہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری عشرہ میں جو ہے اعتکاف کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ گھر والوں کو بھی جو ہے بیدار بھی کرتے تھے آخری عشرہ میں، اور راتوں کو اٹھ کر جو ہے تہجد پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، دعائیں کرتے،
یہ جو ہے رمضان مبارک کا آخری عشرہ یہ دو کی قبولیت کی گھڑی ہے. ایک جو ہے آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی فضیلت شب قدر کی وجہ سے قرآن کریم کا نزول بھی اسی آخری عشرے میں شب قدر میں ہوا. سمائے دنیا سے جو ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر جو ہے قرآن کریم کا نزول ہوا. اور جو ہے یہ شب قدر جو ہے آخری عشرے میں جو ہے طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا. جو اعتکاف کرتا ہے تو یہ 5 راتیں جو آخری عشرے میں جو بیدار ہوتا ہے یا جو ہے تہجد پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو شب قدر مل ہی جاتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے آخری عشرے کے اعتکاف اصول و ضوابط کے ساتھ ہم اگر اعتکاف کریں گے تو ہمارے دل کے اندر یہ تزکیہ ہوگا، ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی. اور اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنا ایک جو ہے ایک اصول بنائے کہ جو یہاں سے نکلنے کے بعد میرے اندر جو خامیاں تھی یا جو ہے رمضان سے پہلے میرے اندر جو ہے بدنگاہی کی جو ہے بیماری ہے، یا میں غیبت کی بیماری ہے، چغلی کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، یا جو ہے بیویوں کی ستانے کی بیماری ہے، یا پڑوسیوں کی ستانے کی جو ہے میرے اندر یہ چیز ہے، تو ہم جو یہیں سے توبہ کر کے جائیں تاکہ ہماری زندگی نماز جو ہے عید کے بعد جو ہے یہ ہمارے دل جو ہے تزکیہ ہو جائے اور ہماری زندگی کا کایا پلٹ جائے، صاف ستھرے ہو کر جائیں اور ہماری زندگی ایسے ہی گزرے. اس ایک ماہ اس آخری عشرہ کا ہم جو اعتکاف کی برکت سے جب توبہ کریں گے تو پھر ہمارے جو رمضان کے بعد جو ہے یہ عید جو ہے یا تو ایمان والے کے لیے یہ عید ہوتی ہے یا تو وعید ہوتی ہے. جس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کے لیے تو عید ہے، اور جس کی مغفرت نہیں ہے اس کے لیے وعید ہے، سزا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو عید سے پہلے اور جو باقی ایام رہ گئے تو ہم جو اللہ کے سامنے رو کر گڑا کر جو ہے ہم جو ہے اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر یا اذا جاء نصر اللہ والفتح یا ہر صورت نازل ہوئی، اور یہ آخری صورت نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آپ جو ہے آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ نے اپنے دین کا جو تبلیغ کا کام مکمل کر دیا، جو ہے دین مکمل ہو گیا. آپ جو اللہ کے حمد بیان کیجئے، استغفار کیجئے. واستغفرہ انہ کان، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے. آپ معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، لیکن آخری وقت جب آ رہا ہے تو گویا کہ امت کو تعلیم دینا ہے. جو اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگیے، واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ. اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا. تو آپ بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، اس کے باوجود آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں. اس لیے ہم کو جو ہے کثرت سے استغفار کریں، درود کی جو ہے درود پاک ہم کثرت سے پڑھیں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اپنے مشائخ کے اصول کے مطابق انہوں نے جو ایک روٹین اور جو ایک پروگرام بنایا ہے اس کے مطابق ہم اگر اعتکاف کریں گے تو یہ اعتکاف ہمارے لیے جو ہے یہ رمضان کے بعد کی زندگی کے لیے اعتکاف ہماری ذریعہ بنے گا تاکہ ہماری زندگی اچھی زندگی گزرے، ہم نماز کے پابند بن جائیں. یہ 10 دن کے اندر جس طرح ہم نماز کے پابند ہیں، تکبیر اولیٰ کے پابند ہوتے ہیں، تلاوت کے پابند ہوتے ہیں، ذکر اذکار کے پابند ہوتے ہیں، تو جو ہے رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ویسے ہی گزرے. ہم جو ہے نمازوں کے پابند بن جائیں، ذکر اذکار کے پابند بن جائیں، قرآن کی تلاوت کے پابند بن جائیں. یہ اعتکاف جو اللہ کی جو ہے اخلاص کے ساتھ ہم اگر ادا کریں گے تو یہ اعتکاف ہماری زندگی کے کایا کو پلٹنے کے لیے ہمارا ذریعہ ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ بغداد کا واقعہ ہے. ایک بیٹے کو جو ہے بچے کو ماں نے جو اس کی پٹائی کی کسی وجہ سے بہت پٹائی کی اور یہاں تک کہ اس کو گھر سے نکال دیا، اور بچہ جو ہے گھوم کر جو ہے چلا گیا گھر سے، اور باہر گھوم کا کر رات میں پھر جو ہے اپنے جو ہے گھر کے دروازے پر سو گیا. رات ماں بیدار ہوتی ہے، بیدار ہونے کے بعد دیکھتی ہے کہ جو ہے بیٹا جو ہے دہلیز کے پاس بیٹھا ہوا ہے. ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، پھر پٹائی کی، کہا کہ میں تجھے گھر سے نکال دے، کیوں میرے گھر کے اوپر آیا، اب تو یہاں سے چلا جا. بچہ کہتا ہے کہ امی جان میں جب باہر گیا تو دل میں یہ سوچا
کہ اگر میں کسی کے برتن کو صاف کر دوں گا تو مجھے کھانا مل جائے گا، اور کسی کے یہاں کام کر لوں گا تو مجھے مزدوری مل جائے گی، لیکن تیری مامتا مجھے یاد آ گیا، ماں کی مامتا مجھے یاد آ گیا، تیری مامتا کہاں سے جو ہے مجھے ملے گا، اور جو ہے میں دہلیز پر پڑا ہوں، جو ہے آج نہیں تو کل تو جو ہے تو مجھے اپنا لے گی، اور جو ہے تو میرے جو ہے یعنی میری غلطی کو جو ہے معاف کر دے گی۔ میں یہی سوچ کر کے دہلیز پر پھر آ گیا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس واقعے سے لکھتے ہیں کہ جو بندہ جو گنہگار ہوتا ہے اور اللہ کے نافرمان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے جو ہے در پر پڑا رہتا ہے، یا اللہ میں گنہگار ہوں، تو اگر مجھے معاف کر دے گا تو ارحم الراحمین ہے، اور اگر میری غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا تو تیرا حق ہے، لیکن تیرا در کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ گویا کہ اعتکاف کرنے والے اللہ کے در پر پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے در کے علاوہ کس کا در ہے، ہم تجھ سے ہی معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہ کو ملے مٹ کر۔ صحیح روایت میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا تو راستہ میں ایک عابد جو 500 سال تک عبادت کرتا رہا، اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے آپ کوہ طور اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو میرا مقام کو اللہ سے پوچھے میرا مقام کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کو گئے، اللہ سے گفتگو ہوئی تو اس عابد کی بات کو جو ہے وہ بھول گئے پوچھنا اللہ سے، لیکن اللہ نے کہا کہ میرے بندے نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس نے کہا کہ میرا مقام اللہ سے پوچھنا میرا مقام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو کہہ دو تو 1000 مرتبہ بھی سجدہ میں جو ہے چاہے پیشانی رگڑتا رہے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چوک گئے، کیا جا کر کہوں گا، منہ لڑکھڑا گیا۔ پھر آتے ہیں لیکن اللہ کا پیغام ہے، سنانا ہے، تو عابد نے پوچھا کہ کیا اللہ نے میرا مقام کے بارے میں کیا کہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے زبان لڑکھڑا گئی، لیکن اللہ کا حکم تھا، کہا کہ اللہ نے کہا تم کتنا ہی سجدہ کر لو تمہارا مقام جو ہے وہ جہنم ہی ہے۔ تو عابد کہتا ہے اور جو ہے جوش میں آتا ہے، کہا کہ چاہے میرا مقام جنت ہو یا جہنم ہو، اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، میں اسی در پر پڑا رہوں گا، اس سے معافی مانگتا رہوں۔ فوری طور پر جو ہے وہی آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور جو ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جب کہا کہ اس کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، جاؤ میں اس کو جنت الفردوس میں جو ہے اس میں جگہ ڈالوں۔ یہ جو ہے آخری اشرا، ہم گویا کہ اللہ کے سامنے آ گئے ہیں، ہم چاہے گنہگار ہوں، چاہے اللہ ہم کچھ بھی کہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، لہٰذا ہم معافی مانگ کر یہاں سے جو ہے اللہ کو منا کر رو کر گڑا کر جو ہے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم جو ہے اپنے مشائخ کے صحبت میں ہے، اللہ والوں کی صحبت میں اگر ہم اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کونوا صادقین کے ساتھ رہو کیوں کہا؟ اللہ والوں کے ساتھ جب ہم رہیں گے تو دل کا جو کائب پلٹ جاتا ہے، انسان کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا بدن درست ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا بدن جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل۔ یہ دل جو ہے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کب آئے گی؟ یہ دل جو ہے اللہ کے مرکز، اللہ کی رحمت کا مرکز کب بنے گا؟ جب دل ہمارا تزکیہ ہوگا، اور مشائخ کے ہدایت کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو پھر جو ہے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور اللہ کے رسول کے جو لائے ہوئی شریعت کے مطابق پھر ہمارا جو ہے زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔